بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال مات ابن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ وابو طلحہ خارج رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا فوت ہو گیا اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر تھے۔ تو جب ان کی بیوی نے دیکھا کہ انہ قد مات، تو کہ وہ فوت ہو گیا، حجت شیئا، اس نے اپنے بیٹے کو گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ اور جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے، کیف الغلام؟ اس نے کہا قد ہدأت نفسہ، اب اسے کچھ آرام ہے، وَأَرْجُو أَن يَكُونَ قَدِ اسْتَرَاحَ، اور مجھے امید ہے کہ وہ اسے سکون میسر ہوا۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سمجھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ انہوں نے رات گزاری، جب صبح ہوئی تو اغتسل، انہوں نے غسل کیا۔ فلما اراد ان یخرج اعلمته انه قد مات، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں جانے کے لیے تیار ہوئے صبح کی نماز کے لیے، اس کی بیوی نے اسے بتایا کہ وہ فوت ہو گئے۔ فصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طلحہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر آپ کو بتایا کہ میری بیوی نے مجھے اس انداز سے اپنے بیٹے کے بارے میں بتایا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعل اللہ ان یبارک لکما فی لیلتکما، ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری اس رات میں تمہاری برکات ڈال دے۔ قال رجل بالانصار، ایک انصاری صحابی کہتے ہیں فرأیت لہما تسعۃ اولاد کلہم قد قرأ القرآن، میں نے دیکھا کہ ان کے 9 بیٹے تھے، سب کے سب حافظ قرآن تھے۔ تو مصیبت پر صبر کرنا، اللہ سے ثواب کی نیت سے صبر و استقامت پر مصیبت کو برداشت کرنا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ جس کا بیٹا فوت ہوا، اس نے جو ہے اپنے شوہر کو اس وقت نہیں بتایا جب وہ گھر سے باہر تھا، اور گھر سے باہر ہونے کے بعد جب گھر میں آیا تو اس کو فوراً اپنے بیٹے کی موت کی خبر نہیں دی تاکہ اس کے دل پر اثر نہ کر جائے، اور رات گزار کر پھر اسے خبر دی اور فرمایا کہ آپ کا بیٹا جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں بھی اپنے عزیز و اقارب کی اموات پر صبر کے ساتھ ثواب کی نیت سے جو ہے اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔